नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़ल्बन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। ए अल्लाह, जो तूने हमें सिखाया इसके साथ नफ़ा दे और हमें वो सिखा जो हमें नफ़ा दे और हमारे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की आयत के वर्ड मीनिंग्स, सूरह अल इमरान आया नंबर 22 to 26। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका, ये उलाई का इसमें इशारा है और जमा के लिए, क्योंकि आगे अल्लाह ज़ीन आ रहा है, जमा है, लोगों की बात हो रही है, तो उलाई का, ठीक है। और ये मुअन्नस हो या मुज़क्कर, दोनों के लिए उलाई का ही इस्तेमाल होता है। उलाई का यही अल्लाज़ीना वो लोग हैं, हबतत ज़ाया हो गए, आमालुहुम आमाल उनके। हाबितत जो है ना, ये ऐसा ज़ाया होना होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे कोई जानवर होता है ना, वो कोई ऐसी घास खा लेता है जिसका उसका पेट, जिससे खाने से उसका पेट फूल जाता है, तो लगता है कि जानवर बड़ा सेहतमंद है, लेकिन वो जो पेट फूलता है वो घास में कुछ ऐसा जहर होता है कि वो उसके खाने के 1-2 दिन बाद ही खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो लिहाजा हाबितत का मतलब है कि बिल्कुल ज़ाया हो गए, नाम निशान ही नहीं रहा, ठीक है। हाबितत ज़ाया हो गए, आमालुहुम आमाल उनके। हम भी ज़मीर है जमा के लिए, ठीक है। जैसे हुआ होता ना कि वो एक वाहिद और हम जमा। फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा और आखिरत में, व माला हम और नहीं, वा और माँ नहीं, लहुम उनके लिए। ला लगा हुआ ना शुरू में, तो ये ला जो है इसका मतलब होता है लिए। अब आप इस ला को ला नहीं पढ़ेंगे, वमा ला हम नहीं पढ़ना हमने। अगर हम ला पढ़ेंगे तो हम उसको उसका मानी नहीं कर देंगे, ठीक है, तो वो मानी ही बदल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कुरान के अल्फाज को जो है उसे ना खींचना होता है, ना छोटा करना होता है। तजवीज इसी का नाम है कि उसे बिल्कुल उसके रूल्स के मुताबिक पढ़ा जाए, ठीक है। तो हम अक्सर तिलावत करते हैं, जहां दिल चाहता है लंबा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ला को ला ही पढ़ना, ला नहीं पढ़ना। मिनन नासुरीन, मददगारों में से। नून स्वात रा इसका रूट वर्ड है, और यह नून जो है ये जमा के लिए, मददगारों में, और से जो है वो मिन का मानी है। मिनन नासरीन, मददगारों में से। अलम, आह क्या, लम नहीं, तारा आपने देखा, रा आ होता है देखना, चूंकि ता शुरू में लग गया तो उसका मतलब है तुमने देखा या आपने देखा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मुखातिब है, तो हम आप भी कह सकते हैं, तुम भी सही है, बिल्कुल तुमने देखा। इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, यानी जो दिए गए, ये यहूद के उलमा की बात हो रही है। एक हिस्सा, नसीब कहते हैं एक मुकर्रर हिस्सा, जैसे हम आम जिंदगी में भी बात करते हैं ना, भाई ये हमारा नसीब, ये तुम्हारा नसीब, यानी जो एक मुकर्रर हिस्सा होता है, जो फिक्स किया होता है, तो उसकी बात हो रही है। मिनल किताबी, किताब में से,
युद्ध औना वो बुलाए जाते हैं, मजहूल है ये, युद्ध औना वो बुलाए जाते हैं, इला तरफ किताबिल्लाही तरफ किताब के अल्लाह की, यानी तरफ अल्लाह की किताब के। अल्लाह के नीचे कसरा है, जेर है, तो वो का के कमानी है। लियहकुमा, ली ताकि वो फैसला करे। अब देखिए पहले हमने पढ़ा था ला का मतलब होता है लिए, ली जो है ना वो ताके, ली जो है लिए भी इसे कह सकते हैं, ला ली या और ताके भी, या अलबत्ता जोर देने के लिए जब कोई बात कर रहे थे तो ली यहकुमा ताकि वो फैसला करे। तो ये ली, ये नहीं हमें सोचना कि ये ली छोटा सा वर्ड है इसका मानी छोड़ दे, ये इसका अपना मानी है। अब देखेंगे यहकुमा छोटा सा वर्ड है, ताकि या वो के लिए, और हकम फैसला करे, ताकि वो फैसला करे। बैनहुम, बैन दरमियान, और हम उनके, यानी हाकिम जो होता है ना वो मनसब है उसका कि वो हाकिम ही फैसला कर सकता है, ठीक है। बैनहुम उनके दरमियान, सुम्मा फिर। अब इसी तरह जब हम तिलावत कर रहे थे तो अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग सुम्मा पढ़ देते हैं, ये गलत है। सुम्मा, जिस लेटर पर तशदीद है उसका रूल याद रखिए कि जो पिछला लेटर है उसको इस दूसरे लेटर पर लाके 1 सेकंड को आप पॉज करेंगे और फिर अदा करेंगे, जैसे कि सुने सुम्मा, ठीक है। सुम्मा नहीं पढ़ना आपने, इसको वो गलत हो जाएगा, अलिफ लग जाएगा उसके साथ, सुम्मा। फिर यतवल्ला, मुंह मोड़ता है, पहलू तय करता है, यानी अपने आप को बचा लेता है, मुंह मोड़ लेता है। किसी तरफ से हम कहते हैं ना भाई तुमने बात ही नहीं सुनी, मुंह मोड़ लिया, ये यतवल्ला मुंह मोड़ता है, या अपना पहलू तय करता है, यानी पहलू बचा के निकल जाता है। फरीकुन, ये जो मैं तब एक लंबा मानी बताती हूँ वो आप लोगों के समझाने के लिए बताती हूँ, वैसे इसका मानी यही है कि मुंह मोड़ना या पहलू बचा लेना। फरीकुन एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, वह और हम वो, मुरिदून मुंह मोड़ने वाले हैं, एराज करने वाले हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि यतवल्ला भी मुंह मोड़ना और मोरिदून भी मुंह मोड़ना, तो मोरिदून जो है ना आइन रा दात इसका रूट वर्ड है, तो ये एराज बरतना। आप देखिए कि किसी चीज से जब हम मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर ही एराज बरतते हैं ना, यानी रोखी फिर लेते हैं। अगर हमें किसी की बात ना सुननी हो तो हम दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो वो है कि एराज बरतना, उस तरफ से रुख फेर लेना, मुंह मोड़ लेना, ठीक है। जालिका, ये भी इसमें इशारा है मुज़क्कर के लिए। बी अन्नहुम, बवजह इसके कि बेशक वो कौलू कहते हैं। अब कौलू जब हम तिलावत कर रहे होते हैं ना तो हम इसे पढ़ते हैं कौलू, यानी वाव से पहले अगर पेश होगा तो आपने उसे 1 उंगली के बराबर खींचना है। यहाँ वाव से पहले पेश है तो कौलू पढ़ना है हम आपको। इसी तरह कौ जो है ना अलिफ से पहले जबर है तो उसे भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कालू कौलू, अलिफ को भी पढ़ना है। ये बेसिक रूल है कि अलिफ से पहले जबर है, वाव से पहले पेश है, या से पहले जेर है, जो कि मैं जब आएगी कहीं तो आपको बताऊंगी, तो उसे हमें 1 उंगली के बराबर खींचना होता है। तो साथ साथ कोशिश करेंगे हम अपनी तिलावत भी सही करें। बे अन्नहुम, बवजह इसके, कौलू वो कहते हैं, लन हरगिज नहीं, किसी बात को ना जोर देने के लिए जब हम कहते हैं ना भाई ये काम करना है और फिर हम एक बार कहते हैं भाई हरगिज ये काम नहीं करना, तो एक चीज पे एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, लन हरगिज ना, तमस्सना छुएगी, मस्क होता है ना छूना, मस करना, किसी चीज को मस करना छूना होता है। तमस्सना, आगे नून अलिफ ना भी है तो उसका मतलब है हमको, तमस्सना छुएगी हमको,
अन्नार आग, इल्ला मगर, अय्यामन दिन, यौम की जमा, यौमन एक दिन और अय्यामन उसकी जमा है। अय्यामन दिन, मादूदात गिने चुने, गिनती के। जब आपको तफसीर में बात समझ आएगी कि क्या बात हो रही है। वगर्रहुम, और धोखे में डाला, गुरूर से ये वर्ड है, धोखा। तो गुरूर भी धोखा ही होता है ना, इंसान गुरूर में होता है कि मैं बहुत ही सुपर चीज हूँ, तो वो तो उसका धोखा होता है, होता नहीं होता। लिहाजा गर्रा जो है ये धोखे में होता है, धोखे में होना। और गर्रा एक वो भी होता है कि जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो एक गर्रा की सी आवाज आ रही होती है, याद रखिए, उसे भी गर्रा कहते हैं। उसके लिए भी दुआ है कि अल्लाह हमें उस वक्त उस गर्रे से, उस सिचुएशन से बचा के रखना कि बहुत इंसान अपनी मतलब उस वक्त बड़ी सख्त हालत में होते हैं जो दुनिया से जब हम जा रहे होते हैं, तो उसे भी गर्रा कहते हैं। और एक बात और भी उससे मंसूब है कि जब गर्रे की हालत होती है ना, उस वक्त अगर कोई अपने गुनाहों से तौबा करेगा तो वो तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो तौबा मौतों से सामने नजर आ रही होती है। उन्हें पूरी जिंदगी गुजार के अगर उस वक्त वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेगा तो वो तौबा कबूल नहीं होगी। उससे पहले पहले जो माफी मांगी जाएगी वो तौबा कबूल होगी। ये बातें मैं एक्स्ट्रा इसलिए बताती हूँ कि आप लोग अपने जहन में ये चीजें रखा करें, ठीक है। ये जरूरी होती है कि हमें ये बातें पता हो, हम भी किसी धोखे में ना रहे। वह कर रहा हूं, और धोखे में डाला उनको, होम है ना आखिर में, तो उनको फी में, फी का मतलब होता है में, दीनिहिम, उनके दीन के बारे में, या उनके दीन में, या उनके दीन के बारे में, आप कोई भी तर्जुमा लिख सकते हैं। मां जो उस चीज में, कानून थे वो, यफ्तरून, वो झूठ खड़ते या इफ्तरा बांधते, इफ्तरा पर्दाजी करते या झूठ खड़ते। झूठ खड़ते आसान है, वो आप लिख सकते हैं। फकैफा, तो किस तरह होगा, फिर इस्तफाम है, इज़ा जब, जमानाहुम, जमा करेंगे, जमा करेंगे, मां उनको, हम जमा करेंगे हम उनको, लियौमिन, एक दिन के लिए, ला नहीं रईब, कोई शक, फी ही, उसमें, फी में और ही उसमें। अब देखिए यहाँ से पहले जेर है तो इससे अक्सर तिलावत करते में आप सुनेंगे हम कहते हैं फी नहीं कहना, फी ही, इससे भी टाइम देना है हमें, या से पहले जेर। जैसे अलिफ से पहले ज़बर, कालू की मिसाल लेंगे, उसे हम कालू पढ़ेंगे, और वाव से पहले पेश काला पढ़ेंगे उसे, और कालू भाव से पहले अगर पेश है तो कालू पढ़ेंगे। और फी, या से पहले जेर है तो उसे भी फी ही पढ़ेंगे, फी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फी ही, या को भी पढ़ना है हमने। उसके बाद है वा और वुफियत, पूरा पूरा दिया जाएगा। ये वर्ड जो है वाओ फा या वफा से है, पूरा पूरा दिया जाएगा। तो वफा करना भी होता है ना, पूरा करना। कुल्लू, हर नफ्सिन, नफ्स को, माँ जो कसबत, उसने कमाई की, कसब कहते हैं ना भाई, ये तो उसका कसब है, ये तो उसकी कमाई है, उसने कमाई की, वहम, और वो लाना युज़लमून, वो जुल्म किए जाएंगे। कुल, कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकुल मुल्क, ए मालिक बादशाहत के, तू थी, तू देता है, तू तिल मुल्क, तू देता है बादशाहत, मन तशा, जिसको तू चाहता है, वतंज़िउल मुल्क, तू छीन लेता है बादशाह। तंज़ होता
تا تو کے لیے، اور نزا ہوتا ہے کھینچنا. نزا آپ دیکھیں، نزا کا جب عالم ہوتا ہے تو وہ روح اندر سے کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہیں فرشتے، تو یہ اسی سے نزا. تو چھین لیتا ہے تنزیل الملک کا بادشاہت، من جس سے تشاء تو چاہتا ہے، وہ تو عزت من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وہ تو ذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے وہ تو کے لیے، اور ذلو ذلت سے ذلیل کرتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انکا بے شک، علی کل شیء قدیر، علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قادر ہے، یعنی بے شک اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یاد کیا کریں قرآن کی دعائیں. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا، دیکھیں اے اللہ، اے مالک بادشاہتوں کے یا بادشاہت کے، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے. بادشاہ سے یہ مراد نہیں کہ کسی جا کے ہمیں ٹرمپ بنا دیتا ہے، بلکہ بادشاہت کا مطلب یہ کہ عزت دینا، ترقی دینا. وہ تنزیل ملک ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت. اور جس سے جو زیادہ تکبر میں آتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو چاہے ہمیں دیں اور جو چاہے ہم سے واپس لے لیں. کوئی ہے اللہ کو روکنے والا؟ تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، یا تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، یعنی اللہ ہر بھلائی کا مالک ہے، جو وہ دے وہ کر سکتا ہے. یہاں آپ کو یہ بات بتا دوں ایک دعا کے لیے جو ہم نے ابھی بھی پڑھی ہے، بہت ہی خوبصورت دعا تو ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہود جو تھے نا، یہ اللہ رب العزت نے یہود کو ان کے طنز کا جواب دیا ہے. یعنی جب جنگ خندق ہو رہی تھی اور مسلمان خندق کھود رہے تھے، تو وہ آتے جاتے مسلمانوں پر طنز کر رہے تھے کہ ان کو دیکھو ذرا کہ اپنے بچاؤ کی خاطر خندقیں کھود رہے ہیں. یعنی ان کے پاس نہ کوئی اسباب ہے، نہ مال ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کو تو ہے نہیں ان کے پاس، نہ اسلحہ ہے جنگ کے لیے، مگر قیصر و کسریٰ کے خواب دیکھ رہے ہیں. قیصر و کسریٰ بہت بڑی بڑی اس وقت کی سلطنتیں تھیں، تو ان کو فتح کرنے کے یہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ان کی دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے. یہ کفار اور یہود جو ہے نا اہل ایمان پر طنز کر رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی میں حصہ لیا تھا، اور جب وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں قیصر و کسریٰ کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں خدائی کرتے ہوئے. یہ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی اللہ رب العزت نے پہلے سے انہیں یہ دل میں ڈال دیا، وہی کی جو بھی کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں قیصر و کسریٰ کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں. تو یہ خزانوں کی، یعنی بہت بہت ہی مالدار وہ دونوں حکومتیں تھی قیصر و کسریٰ کی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیا، ان کے نام و نشان مٹا ڈالے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر اللہ رب العزت نے یہ جامع دعا کے ذریعے جواب دیا کہ عزت اور ذلت سب اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہے. وہ چاہے تو حاکم کو محکوم اور شہنشاہ کو گدا بنا دے، جو چاہے وہ کر دے، اور جو کمزور اور لاچار ہیں انہیں طاقتور بنا دے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ترجمے کو جو میں بتا رہی ہوتی ہوں، دیکھیں مکمل کوئی شخصیت بھی نہیں ہوتی. ایک جگہ میں نے بھی مالک الملک کہا ہے، مالک الملک ہے، وہ اس کی اصلاح کر لیجئے گا. لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے تو یہ ترجمہ ضرور سنا کریں. کچھ لوگ پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جو یہ پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے اس سے بھی ترجمہ وہ بھی قرآن ہی ہے، غلط نہیں ہے،
لیکن تھوڑا سا یہ جو ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے وہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں نالج رہے کہ اس بیک گراؤنڈ کیا ہے ان آیات کا. ٹھیک ہے، تو پلیز ذرا اس کو بھی دیکھا کریں. یہ ہم لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے سینے کھول دے، ہمارے دلوں کو کشادہ کرے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور دین کا علم جو ہے وہ ہمارے اندر پیوست ہو جائے. ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارا دین کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیات کی تفسیر ہم نے 21 آیات تک پچھلی بار کیا تھا. تو وہاں یہ بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، انہیں آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. یعنی یہاں یہ جو یہود تھے یہ کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان آیات میں اہل کتاب یہود کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ طرح طرح کے گناہوں اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، حق سے اعراض برتتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، حق بات نہیں مانتے، باہمی فیصلے کے لیے کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، چاہے توریت ہو یا انجیل یا قرآن. توریت اور انجیل بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں اور ہمارا ان پر بھی ایمان ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کو کوئی انصاف کی اچھی بات بتاتا تھا یا نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، وہ اسے بھی قتل کر دیتے تھے. ان کی اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی اور ذلت جو تھی وہ ان کا مقدر کر دی تھی، چونکہ یہ آسمانی کتابوں کا انکار کیا کرتے تھے. تو لہذا فرمایا گیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ ان کے اعمال ہی ہیں کہ جو یہ اس طرح کی حرکات کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا. کوئی ان کی نیکی، کوئی عمل باقی ہی نہیں رہے گا. اور جیسے کہ فرما دیا گیا نا کہ ظاہری اعمال جو ہیں وہ اللہ کی نظر سے نہ پوشیدہ رہ سکتے ہیں اور نہ چھپے ہوئے اعمال رہ سکتے ہیں. تو یہ لوگ چونکہ انبیاء کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اپنی ان کو اس بات کا ہر وقت غم رہتا تھا کہ ہماری کرسیاں نہ چھن جائیں، ہماری جو طاقت ہے جس پہ ہم حکومت کر رہے ہیں، یعنی جو ہم جس پر زندگی گزار رہے ہیں، انہیں تو دنیا کا بظاہر مال و دولت چاہیے تھا نا، تو وہ نہ ہم سے چھن جائے. تو اس لیے یہ جانتے بوجھتے بھی ان کے علماء سب جانتے تھے کہ توریت میں، انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام باتیں تھیں کہ وہ اس طرح ایک نبی آئیں گے اور ان کی پھر پیروی کی جائے گی، لیکن وہ ان باتوں کو چھپا لیتے تھے، یہ باتیں بتاتے ہی نہیں تھے لوگوں کو تاکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو. کیونکہ انہیں تو یہ کرنا ہوتا تھا نا کہ جو کچھ کوئی مسئلہ اگر پوچھنے بھی آ رہے تھے محض اپنی جیب گرم کرنے کے لیے اس کو وہ بات بتاتے تھے جو اس کے بھلے میں ہوتی تھی، یعنی حق بات کو غائب کر دیتے تھے. جیسا کہ آگے بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا. انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا ایک گروہ منہ پھیرتے ہوئے اعراض کر جاتا ہے. میں اس کی پہلے بھی مثال دے چکی ہوں کہ ایک بار یہود کا ایک کوئی بڑا جو بھی ان کے شہر کے جیسے رئیس سردار کچھ بھی کہہ لیں لوگ تھے، اس نے زنا کیا. تو اب وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا جو سردار ہے اس کی ذلت ہو یا اس کو سزا ملے، تو انہوں نے جو ہے بس یہ خود ہی تجویز کر لیا، کیونکہ زانی کی سزا تو رجم ہے، یعنی سنسار کیا جاتا ہے اسے، تو اس زمانے میں یہی سزا تھی.
اور کیا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سزا تجویز کی. تو انہوں نے جو ہے اس کا یہ حل نکالا کہ بس ایسے ہی اس کو شہر میں جیسے ہوتا نا کہ بھائی اس کی تذلیل کر دی، گدے پہ گھما دیا، یہ کر دیا، جو ان کے جاہلانہ طریقے تھے تو اس طرح کر دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی جان ہی چلی جائے. تو لہٰذا وہ اس سے انکار کرتے تھے. جب یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی تورات لے آؤ اور اپنا کوئی عالم بھی لے آؤ جو اس میں ماہر ہو، تو وہ بتا دے گا کہ تورات میں کیا لکھا ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ عالم کو لے آئے اور اس نے یہ کیا کہ جب وہ جہاں یہ سزا کا ذکر تھا اس پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ بات میں پہلے بتا چکی ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. تو اس نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا تاکہ یہ صحیح بات پتہ ہی نہ چلے لوگوں کو کہ ہاں یہی سزا ہے. لیکن عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے اور بہترین عالم تھے تورات کے، وہ ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آ کے آہستہ سے کہا کہ آپ ان سے کہیے تورات کے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں. جب انہوں نے ہاتھ ہٹایا تو وہی سزا لکھی ہوئی تھی جو دین میں سزا تھی جو ہے. تو لہذا انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہی سزا ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سے تجویز کتاب اللہ کے توسط سے، یعنی جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اسی کے مطابق سزا تجویز کی. اور پھر انہوں نے یہ بات بڑی گراں گزری اور وہ بہت ناراض ہوئے یہود اس بات پہ، لیکن سزا وہی ملی جو تھی. ٹھیک ہے. تو ان کی یہ خصلت تھی کہ وہ چھپا دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، ان کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا. اور ان کے حال پر غور نہیں کیا. دنیا کتاب کا ایک حصہ ملا، جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیرتے ہوئے راز کرتا ہے، یعنی وہ نکل جاتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن وہ منہ پھیر لیتے ہیں. جیسے ہوتا نا جب ہمیں کوئی بات سننا ہی نہیں تو ہم کیوں مانیں وہ بات. اور اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو صرف چند دن ہی جہنم کی آگ میں رہنا ہے. جیسا وہ کہتے ہیں نا، یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم صرف وہ چند دن جہنم میں رہیں گے، 40 دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے، باقی ہمیں تو فوراً 40 دن کے بعد جنت کا پروانہ مل جائے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کے غرور تھا، دھوکہ تھا جس میں وہ رہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بس ہم تو ایام معدودات، گنے چنے دن رہیں گے آگ میں. وَقَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ان کی یہ خود ساختہ باتوں نے ہی انہیں دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یعنی وہ خوش فہمیوں کا شکار تھے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ آخرت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص دنیا میں جیسا عمل کرے گا اسے آخرت میں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کی کمائی کا مکمل بدلہ اسے سزا یا جزا کی صورت میں ملے گا. لہذا یہ اہل کتاب جو حق سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، یہ اس دن کا سامنا کس طرح کریں گے جس دن کی سختی اور ہیبت کا تصور کرنا مشکل ہے. یعنی جس دن جو ہے کوئی شک ہی نہیں جس دن کے آنے میں، ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر آگے جو فرمایا گیا اگلی آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ اے تمام جہاں کے مالک تو جس سے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی مالک کل ہے، حقیقی مالک ہے، اپنی ملکیت میں جسے چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں. یعنی اللہ جسے جو چاہے دے،
مال و دولت دے. کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں نا, کسی کی خوشحالی دیکھ کے کہتے ہیں لوگوں تو اتنا حرام کھا رہا ہے اور عیش کر رہا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ رب العزت بعض اوقات دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. دیتے بھی کھلا ہے تاکہ دیکھوں میرا بندہ کیا کرتا ہے, اور لے کر بھی آزماتے ہیں کہ کیا وہ اب اس حال میں بھی میری شکر گزاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اللہ کے جو معاملات ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ جسے چاہے عزت دے. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جنگ خندق کے موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے, وسائل کی کمی تھی, تو جنگ کا ایک نیا انداز نکالا گیا کہ خندق کھودی گئی تاکہ دشمن وہاں تک نہ پہنچ سکے. تو جب وہ خندق کھول رہے تھے تو جو یہود اور کفار تھے وہ گزرتے ہوئے ان پر تانے کستے تھے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں, اور لگے ہیں یہ کیسر و کثرت مٹانے کے شوق میں. یعنی ویسے تو ان پر کچھ بھی نہیں ہے, مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسر و کثرہ کو فتح کر لیں گے. تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کا غرور ہے محض. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا, دنیا اور آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا, نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا. اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ جسے چاہیں جو چاہیں جس سے چاہیں نواز دیں. اللہ پوری اس کا مالک ہے. تو اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا. آباء و اجداد کی نیکیاں وہاں کام نہیں آئیں گی, نہ کسی رشتے کا کوئی دیا لیا کام آئے گا. ہر انسان کو اس کے اپنے عمل کا ملے گا کہ اس نے کیا کمایا. اور ان کے یہ جو تانے تھے غزوہ خندق کے موقع پر, اس وقت کہ بھائی یہ لوگ ان دیوانے کے خواب دیکھ رہے ہیں, ملے گا انہیں کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب انہیں فرمایا ہے کہ یہ جو ہے یہ جامع جو دعا بتائی گئی ہے یہ اسی کا جواب ہے کہ عزت و ذلت سب اس رب کے اختیار میں ہے. وہ جسے چاہے حاکم بنا دے, جسے چاہے محکوم بنا دے, جسے چاہے شہنشاہ کو گدا بنا دے, یعنی فقیر بنا دے, اور جو کمزور اور لاچار ہے انہیں طاقتور بنا دے. تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گی کہ پلیز تفسیر سنا کریں, آپ کو پتا تو چلے کہ آپ نے جو آیات پڑھی ہیں ان کا مطلب کیا ہے. بے شک آپ سے تفسیر کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جاتا, لیکن تفسیر کا مطلب یہی ہوتا ہے, یہ وقت اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہمیں قرآن میں پڑھا کیا ہے. تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ, لیکن جب تک قرآن کا معنی مطلب مفہوم ہمیں سمجھنے میں نہیں آئے گا وہ ہمارے عمل میں کیسے اترے گا. یہی وجہ ہے پڑھتے ہیں اور تاکوں میں سجا کر رکھتے ہیں, بس بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن سمجھ نہیں آتا کہ قرآن کیا کہہ رہے. تو پلیز اس کو ٹائم دیا کریں. آپ لوگوں اللہ رب العزت نے شاید یہ توفیق اسی لیے دی ہے ہم سب کو کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں. یہ ہر مومن مسلمان پر فرض ہے, بہترین پڑھے, اس کو سمجھ کے پڑھے, اس پر عمل کرے, پھر اسے دوسروں تک پہنچائے. یہ قرآن کے سب حقوق ہیں ہم سب پر, اور اس کی جواب دہی ہوگی. کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. قرآن لپٹ جائے گا اس دن عرض سے, کہے گا یا رب انہوں نے ہمیں دنیا میں چھوڑ رکھا تھا, یہ مجھے بھول گئے تھے. قرآن ہی ہماری شفاعت بھی کرے گا اور قرآن ہی ہمارے لیے یہ گواہی بھی دے گا. تو ان باتوں کو بہت یاد رکھا کریں. یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اگر ہم سے کوئی کوتاہی بھی ہوئی ہے, ویسے تو آپ لوگ بہترین لوگ ہیں, اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں, لیکن باقی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ تو ہم اپنی چوائس سے چن لیتے ہیں, لیکن قرآن کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے, تو پھر ہم بھی تو اللہ کی کتاب کا حق ادا کریں نا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.